دنیا کے حالات سے یوں لگتا ہے کہ دنیا تیسری عالمی ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یوکرین روس کی جنگ ہو رہی ہے، پاکستان انڈیا کی جنگ ہے، اور اب اسرائیل نے ایران پر زبردست قسم کے خوفناک قسم کے حملے کیے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے مفتی عبدالمنعم فائز صاحب کو۔ وہ مشرق وسطیٰ کے حالات پر، دنیا کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد ایک عرصہ ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اصل جنگ ہے اور امن تو تیاری کے لیے ہوتا ہے، کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں بڑھ رہی؟ دیکھیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہو، کیونکہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو اس سے پہلے کی صورتحال ایسی ہی تھی کہ دنیا جو تھی وہ کئی بلاک میں تقسیم ہو گئی تھی، آپس میں اتحاد تھے، کئی ملکوں کے ایگریمنٹ ہو چکے تھے۔ تو اس وقت میں بھی دنیا بہت واضح طور پر دو بلاکوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ ایک طرف چائنا لیڈ کر رہا ہے، رشیا کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف امریکہ موجود ہے، اور دونوں کے حمایتی طرفدار ہیں جو مختلف ممالک کسی ایک گروپ میں شامل ہیں، کچھ ممالک دوسرے گروپ میں شامل ہیں۔ تو اس کا امکان بہرحال موجود ہے کہ دنیا جو ہے وہ کسی اگلی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہو، فوری طور پہ شروع نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ آگے چل کے کسی ایسی ہی صورتحال بن جائے کہ دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو جائے۔ مطلب اگر یہ جنگ ہوئی، یہ تو ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، میزائلوں کی جنگ نہیں ہوگی، دنیا تو تباہی کی طرف جائے گی۔ فی الحال تو دیکھیں، جہاں پہ ایٹمی قوتیں موجود ہیں یا ایٹمی قوتیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں، وہاں پوری دنیا فکر مند ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا کے پاس جو موجود ایٹم بم ہیں وہ کئی مرتبہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس 150 سے اوپر ایٹم بم ہیں، انڈیا کے پاس تقریباً 150 کے قریب ایٹم بم ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں امریکہ، یورپ، یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی، کیونکہ ایٹم بم کی جو تابکاری ہے وہ کسی ایک ریجن تک پھر محدود نہیں رہتی۔ تو اس لیے جہاں پہ ایٹمی قوتیں لڑ رہی ہوں وہاں پہ تو پوری دنیا فکر مند ہو جاتی ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں ہوا تھا۔ لیکن جو اب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے یا ان کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس میں اس کا امکان کم ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی طاقت ہو، اگرچہ بہت کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ شاید وہ ایٹمی تجربہ کر دے۔ اگر اس نے ایسا کر دیا تو جنگ رک جائے گی، اگر اس نے ایسا نہ کیا، یا جیسے بظاہر لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے، تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس یورینیم تو افزودہ موجود ہے، انرچ جو ہے 60% سے زیادہ، تقریباً 90% کے لگ بھگ، وہ کتنی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے پاس یورینیم افزودہ موجود ہے، اور آگے جو اگلا اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایٹم بم بنا سکے گا۔ لیکن اس میں کیا صورتحال ہے، کیا وہ واقعتاً اس کے پاس سائنٹسٹ ایسے موجود ہے، اکوپمنٹ ایسا موجود ہے کہ وہ بنا سکتا ہے، اگر وہ کر سکا ہوا تو یہی موقع ہے، ورنہ ابھی جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ جتنا طاقتور، زبردست ہے، ہمہ گیر ہے، ہمہ جہت ہے، جتنا نقصان ایران کا ہوا ہے، تو اس کے تناظر میں اب کوئی اس کا جواز نہیں بچتا ہے کہ ایران خاموش رہے۔ ایران کو بہرحال جواب دینا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے جو فلسطین کے جو حماس کے سپریم کمانڈر جو تھے، اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی، کتنا بڑا پہلے حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے، تو ایران کوئی جواب نہیں دے سکا، اور ابھی بھی ایران کے پاس چونکہ فضائی قوت نہیں ہے، تو کوئی طیارے نہیں ہیں اس کے پاس، اور اسرائیل نے جن طیاروں سے حملہ کیا ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہیں، 5th جنریشن والے۔ اب انہوں نے F-35 استعمال کیا ہے، F-16 استعمال کیا ہے، F-15 استعمال کیا، تو اسرائیل نے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی سے حملہ کیا ہے، اور ایران کچھ بھی نہیں کر سکا فی الحال۔ اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور ایران ہی بڑی طاقتیں ہیں، تو دونوں اگر جنگ لڑتی ہیں تو تباہی نہیں آئے گی؟ بس تباہی میرے خیال یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران اور امریکہ کی جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایران کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں آئی ہے، اور ابھی وہ موقع ہے کہ ایران کے جو یورینیم کی انریچمنٹ کرنے والے پلانٹ ہیں
उनको वो डिस्ट्रॉय कर दें। इसीलिए उन्होंने उस पर हमला किया है कि जो उनके यूरेनियम अफसुदगी के जो उनके एटमी रिएक्टर जहाँ पे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे इसराइल ने हमला किया है। तो देखें अभी आगे चल के वाज़ेह होगा कि वो किस कदर नुकसान हुआ है उससे, क्योंकि बहरहाल इसराइल की और अमेरिका की ये कोशिश तो भरपूर है, और ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका ने इसको सपोर्ट ना किया हो। ज़ाहिर है कि तैयारे भी सारे दिए हुए अमेरिका के, ये जो F-35 है, F-16 है, F-15 है, ये असलन अमेरिका से लिए हुए हैं, इसराइल के अपने तो बनाए हुए नहीं है। तो इस वजह से अब यही लगता है कि आगे जो अमेरिका है वो भी चाहता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दें। अच्छा, दुनिया में हम देखें ना, 3 मुल्कों में 3 बड़े जंगें हो रही है। एक यूक्रेन रूस जंग हो रही है, तो रूस तो एटमी ताकत है, इस ये जंग क्यों नहीं खत्म हो रही? देखें, ये रूस तो एटमी ताकत है, इसी वजह से ये खदशा है कि अगर कोई तीसरी ताकत इनके दरमियान नहीं घुसती है या इनके दरमियान कोई पैचअप नहीं करवा देते हैं, तो उसके नतीजे में फिर अगर इस जो रशिया है वो कमज़ोर पड़ा या उसका नुकसान हुआ या उसे शिकस्त होने लगी, तो आखिर में वो एटम बम चला देगा। तो यूक्रेन के पास तो ये ताकत नहीं है। यूक्रेन जो स्टैंड कर रहा है या खड़ा हुआ है वो तो अमेरिकन असलहा है, यूरोपियन असलहा है, उनका जो नेट एग्रीमेंट हुए हैं नेटो के साथ, वो उसके पीछे खड़े हैं। बहुत बड़ा असलहा उनको दिया कि रशिया से जंग लड़ना कोई मामूली बात तो नहीं है। तो इस वजह से वहां पे भी दो यूँ समझे कि एटमी ताकतें नहीं है, तो जो एटमी ताकत है उसको राम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इसी वजह से इसराइल को वो रशिया को इंगेज किया है, तो रूस के साथ उन्होंने बातचीत की है और उस मसले को किसी हद तक उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। मुझसे ये जो छोटे छोटे ममालिक है, गोया ये प्रॉक्सी है, असल जंग अमेरिका रूस अमेरिका और चाइना वगैरह की जंग है। ऐसी ये बात सही। देखिए, छोटे जो ममालिक हैं उनको बहरहाल आलमी तनाजुर के अंदर ये देखना होगा अपने कि बका के लिए किस अपनी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी सलाहियत क्या है। जैसे पाकिस्तान है वो चीन के साथ है, तो जाहिर है पाकिस्तान को पता है कि मेरी लिमिटेशंस है। पाकिस्तान माशी तौर पे कमज़ोर मुल्क है, हमारे पास जो है जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 10, 12, 14 अरब डॉलर मौजूद होते हैं, तो हम इस फॉरेन रिजर्व के साथ तो जंग नहीं लड़ सकते। तो जंग के अंदर तो एक एक दिन के अंदर 1-1 अरब डॉलर खर्चा हो रहा होता है, तो जंग बहुत महंगा वो खर्चा मांगती है। अभी आप सिर्फ देखें कि इंडिया के जो हमने तैयारे गिराए, तो वो 1 अरब डॉलर से ज़्यादा के तो वही गिरा दिए। जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा, तो वो महंगा है। अगर एक भी आपने तबाह कर दिया तो 1.5 अरब डॉलर इंडिया का तबाह हो गया। तो इंडिया की चूँकि मईशत बड़ी है, 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा क्या उनका जीडीपी है, इस वजह से वो मज़ीद भी खर्च कर रहा है। और उनकी चूँकि डिफेंस का जो बजट है वो तकरीबन 80 अरब डॉलर है, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस का बजट है वो तकरीबन 8 अरब डॉलर था, अभी उसमें 20% इंक्रीज किया है। तो बहरहाल मतलब ये है कि जो छोटे ममालिक हैं उनको अपनी कैपेसिटी का अंदाज़ा करते हुए बड़े मुल्कों के साथ इत्तेहाद करने पड़ते हैं, और उसी के ज़रिए से फिर वो अपनी ये असल में बका की ही जंग होती है। इत्तेहाद भी बका की जंग होता है, मुआहदात भी बका की जंग होते हैं, और इसी के ज़रिए से फिर मुल्क जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। मुझसे ये एक बात बताइए, जैसे जंग अजीम अव्वल हुई या दोम हुई या अभी है, ये जो इत्तेहाद बनते हैं ये अपने अपने मफादात के लिए बनते हैं या मुस्लिम कुफर की ताकतें बनती है? कि मुस्लिम देखना हदीस पाक में आता है मुसलमान मिल्लत वाहिदा है और कुफर मिल्लत वाहिदा है, तो मुसलमान एक तरफ हों वो दूसरी तरफ हों, या इनको कता नजर ये सिर्फ अपने मफादात के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ब्लॉक बनते हैं? देखें, जो इस वक्त अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो कोई भी इस्लामी ममलिकत इतनी मजबूत है नहीं कि वो अपना ब्लॉक कोई तश्कील दे सके। दुनिया में जो माशी तौर पे मजबूत इस्लामी ममालिक है उनमें मसलन मलाइशिया है, वो बिल्कुल एक तरफ है, वो किसी जंग में पड़ता ही नहीं है। दूसरी तरफ में आप देख लें टर्की है, उसने बहुत सी जगहों पे हिस्सा लिया है, लेकिन वो शायद अस्करी तौर पे इतना मजबूत नहीं है। उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी उनके पास अच्छी है, ड्रोन अच्छे बनाते हैं, जहाज़ अच्छे बना रहे हैं, लेकिन उसके आगे उनके पास कुछ नहीं है। तो अगर जंग हो तो उसके अंदर फिर इससे आगे की ताकत चाहिए, मतलब यानी एटमी ताकत नहीं है उनके पास। तो इस वक्त में कोई इस्लामी इत्तेहाद तो एग्जिस्ट नहीं करता।
یہ جنگ عظیم اول جو دوم جو ہوئی ہے اس وقت تو ترکی پاور میں تھا نا؟ نہیں، وہ اس جنگ عظیم دوم میں تو ترکی ختم ہو گیا، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی۔ جنگ عظیم اول میں جو خلافت عثمانیہ طاقتور تھی، لیکن وہ اس وقت بھی خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ جرمنی کا ساتھ دینے کی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ اور فرانس اس کے کئی حصوں پہ قبضہ کر چکے تھے۔ برطانیہ اس سے پہلے ہی خلافت عثمانیہ کا مصر چھین چکا تھا، صحیح، تو برطانیہ اور فرانس کے اتحاد سے ان کی ایک نیچرل جنگ تھی، تو اس لیے جنگ عظیم اول میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس وقت میں بھی جو اتحاد بن رہے ہیں وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ، اور اس وقت امریکہ کے مقابلے میں جو بڑا بلاک بن کے سامنے آیا ہے وہ چائنا ہے، رشیا ہے۔ تو چائنا اکنامکس کے اعتبار سے دیکھیں، معیشت کے میدان میں بہت آگے گیا ہے، اور جو رشیا ہے وہ جنگوں کے میدان میں، ٹیکنالوجی میں، اکوپمنٹ میں، جہازوں میں، تو ان چیزوں میں بہت آگے گیا ہے۔ مفتی صاحب، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ظاہر بات ہے کہ ہمارے اپنا ایک بیانیہ ہے، اپنا طریقہ کار ہے۔ سیرت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ تو پہلا ایگریمنٹ یہودیوں سے ہوا، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ تھا مشرکین مکہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایگریمنٹ کر لیا، مشرکین مکہ کے ساتھ 3 جنگیں لڑی، صحیح ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا یہودیوں نے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کر لی، اور پھر جا کر یہودیوں پہ خیبر میں حملہ کر دیا، تو غزوہ خیبر ہوا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ سارے محاذ بیک وقت کھول دیے ہوں یا سب سپر پاور سے بیک وقت جنگ لڑی ہو، اس کی بجائے جو تدبیر تھی وہ اختیار کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین سے جنگ لڑی ہے تو یہودیوں سے ایگریمنٹ کیا ہے، جب یہودیوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور ان کے خلاف جنگ ناگزیر ہوئی ہے تو پھر مشرکین مکہ کے ساتھ ایگریمنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جب یہ پورے علاقے فتح ہو گئے ہیں، یعنی مشرکین کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا اور یہودیوں کا بھی، پھر جا کر روم اور فارس کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ مصعب، اس تاریخ کے تناظر میں اندرین حالات عالم اسلام کو، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی چیز وہی کہ قرآن کا جو حکم ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، کہ آپ کو طاقت حاصل کرنی دنیا میں، جو سروائیول آف دا فٹیسٹ، یعنی جو طاقتور ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ آج بھی حقیقت ہے، سیرت کی بھی یہی حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الا ان القوۃ ہی الرمی، کہ سب سے جو طاقت ہے جو اللہ حکم دیتا ہے وہ تیر کی ہے، یعنی تیر، اس دور میں تیر اندازی ہوتی تھی کہ اس کو حاصل کرو، اس کے ماہرین پیدا کرو۔ آج کل کے دور میں تیر والا کام میزائلوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، صحیح ہے، ڈرونز کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جو فضائی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنا، اپنے دفاع کو مضبوط کرنا، اس کے اوپر خرچ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح سے جنگیں چھڑ رہی ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی ملک اپنے مفادات کی خاطر دوسرے پہ حملہ کر رہا ہے، تو پاکستان کے آلریڈی بہت سے دشمن ہیں، تو ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے مسئلہ رہتا ہے، تو اس لیے پاکستان کو یا کسی بھی اسلامی ملک کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط کرے۔ مصعب، جب ایسے حالات ہوتے ہیں نا، ہر آدمی جو نا پریشان ہوتا ہے، ایک عام آدمی ان حالات میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ کیا سوچے، کیا کرے؟ دیکھیں، عام آدمی کے لیے تو یہ ہے کہ وہ سپورٹ کرے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی ملک کے اندر، وہ مورال ہوتا ہے، مورال ڈاؤن نہ کرے، اپنی فوج کا، اپنے ملک کا، اپنی ریاست کے ساتھ غیر مشروط وفاداری حاصل کرے، اس کا اظہار کریں۔ ایسے موقع پر آپ باہمی اختلافات کا ذکر کرنا، جھگڑوں کا اختلاف کرنا، اس سے فتنہ بڑھتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر ملک تباہ ہو جاتے، ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ بین الاقوامی پریشر کے دوران اگر اندرونی جھگڑے ہوں تو پھر ملک جو ہے وہ بچتے رہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اتحاد، اتفاق ہو، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ جہاد کے کئی درجے ہیں نا۔ ایک جہاد یہ ہے کہ من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی مجاہد کو اسلحہ لے کر دیا اس نے بھی جہاد کیا، جس نے کسی غازی کے گھر والوں کا خیال کیا اس نے بھی جہاد کیا۔ تو آپ اگر جہاد نہیں، مطلب جا کے جنگ دشمن سے لڑ نہیں سکتے، تو آپ لڑنے والوں کے اہل خانہ کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان کے خیر خبر رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں
اس میں اچھی نیت رکھیں اور اس میں یہ ارادہ کریں کہ میں ٹیکس اس نیت سے دیتا ہوں کہ میری فوج کو اس میں سے اکوپمنٹ ملے گا، تو آپ بھی جہاد میں شریک ہوں گے، کیونکہ جس کی اچھی نیت ہوگی اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے۔ پہلا وہ شخص جس نے اچھی نیت کے ساتھ تیر بنایا ہو، دوسرا وہ شخص جس نے تیر پکڑایا ہو، تیسرا وہ شخص جس نے تیر چلایا ہو۔ تو اس لیے ہم یہ ساری جو فضائل ہیں ان کا استحضار رکھتے ہوئے کریں گے تو ثواب ملے گا اور ہم بھی جہاد میں شریک ہوں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا مفتی صاحب نے عالمی حالات سے لے کر ایک فرد کیا کر سکتا ہے پوری رہنمائی دی ہے، شریعت کی روشنی میں دی ہے۔ آپ نے دامیں درمیں قدمیں سخیں جس طرح ہو سکے اپنے گھر کا، اپنے ادارے کا، اپنے ملک کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا اور عالم اسلام کا، سب کے لیے آپ نے دفاع کرنا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔